یہ وقت کے حاکموں کے لیے جو زمانے کے فرعون بنے ہوئے ہیں، جنہیں نہیں پتا کہ آج اگر دیکھا جائے تو آٹا لینے کے لیے، گھی لینے کے لیے صفوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان بے ایمانوں کو نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ انہی غریبوں کا خون پسینہ چوس چوس کر ہم اپنے بینک بیلنس اور اپنی کوٹھیاں اور باہر ممالک کے اندر اپنا مال جمع کروا کر کے ہم اور مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب آج آٹے کی لائن، آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے، کہیں وہیں اس کا دم نکل جاتا ہے، کہیں وہاں وہ نیچے گر جاتا ہے، موت کا نوالا بن جاتا ہے۔ کیا ان بدبختوں سے میرا رب نہیں پوچھے گا کہ معاشرے کے اندر ایک غریب جس کی جوان سالہ بیٹیاں ہیں، وہ کبھی مسجد میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، کبھی جوان سالہ بیٹیاں دروازوں پہ آ کے کھڑی ہو کے وہ آ کے قوم سے مانگتی ہے ہماری مدد کی جائے۔ کہاں ہیں یہ لٹیرے، یہ دین کے بھی دشمن، اسلام کے بھی دشمن، ملک کے بھی دشمن۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے فرعونوں سے نجات عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ گھبرائیں نہیں، خوش ہو کے کہیں آمین۔ امیر کو تو پتہ نہیں چلتا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ غریب سے جا کر پوچھئے۔ اور نظام تو چلانا مشکل ہے، آٹا بھی لینا کھانا مشکل ہو چکا ہے، اور جو آٹا بھی جو دیا جاتا ہے الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ حضرت عمر فاروق تو فرماتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے اگر بھیڑ کا بچہ پیاسا مر جائے، بھوکا مر جائے، تو عمر سے پوچھو گی کہ اے عمر یہ تیری حکومت کے اندر بھوکا کیوں مرا ہے؟ کھا لو آج یہ عہدے نشے اتار لو، دیکھنا میرے رب کی جب پکڑ آئے گی دنیا سے ایسے جاؤ گے کہ دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی، ذلیل و رسوا ہو کے کتوں کی موت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جس کو غریب عوام کی فکر نہیں، ان کے خون چوس رہے ہیں، اللہ ان کو عزت کی موت نہیں عطا فرماتا۔ دنیا سے بھی ذلیل ہو کے جائیں گے اور میدان محشر میں بھی ذلت ان کے گلے میں پڑتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا رب کو کیوں بھولے ہوئے؟ خوف خدا نہیں دل میں؟ کبھی بھولے سے حضرت عمر کا دور خلافت پڑھ لیتے کہ حضرت عمر وہ کیسے خلیفہ تھے۔ چلو نام کے ہی مسلمان ہو، کام کے نہیں ہو، مسلمانی تو نظر نہیں آتی، نام کے ہی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، کبھی خلافت کا دور پڑھ لو، حضرت مولا علی کا پڑھ لو، حضرت عمر کا پڑھ لو، حضرت ابوبکر صدیق کا پڑھ لو، حضرت عمر کا دور پڑھو تو تمہیں پتہ چلے آپ کا پاؤں اگر کسی غریب کے پاؤں پہ آتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھو، اسی طرح کا زور لگاؤ جتنا میرے پاؤں نے تمہارے اوپر زور رکھا تھا۔ انصاف، عدل و انصاف کا پیکر حضرت عمر فاروق۔ مدینہ کی گلیوں میں بوڑھی مائی جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں تیل ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، زمین چوس جاتی ہے، حضرت عمر کا خبر پہنچتی ہے، حضرت عمر بن خطاب آ کے زمین کے اوپر کوڑا مارتے ہیں، کوڑا مار کے زمین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے زمین کیا تیرے اوپر عمر فاروق نے عدل و انصاف نہیں کیا کہ تو اس بڑھیا کا تیل چوس گئی ہے؟ جب آپ نے زمین کے اوپر کوڑا مارا، ایک دم اس کے سینے سے چیرتا ہوا وہ زمین کے اندر جو اس نے تیل چوسا تھا وہ باہر نکل پڑا۔ اللہ اکبر۔ وہ خلفاء تھے، وہ ہمارے امیر تھے، وہ ہمارے امام تھے، وہ ہمارے وقت کے حکمران تھے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو رعایا کی خبر گیری کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے
مورخین نے لکھا ہے کہ آپ محلے کی بچیاں آپ کے پاس برتن لے کے آتی، حضرت ابوبکر صدیق ان کو پانی بھر کے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی، جب خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے تو وہ کہنے لگی یا امیر المومنین، اے ابوبکر صدیق آپ تو خلیفہ بن گئے، اب ہمیں پانی کون بھر کے دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، میں خلیفہ بن بھی گیا ہوں تو میری عادات اطوار وہی رہیں گے جو خلافت سے پہلے تھی. آپ برتن لے آنا، میں آپ کو پانی بھر کے دیتا رہوں گا. سبحان. یہ مسلمانوں کے امیر وقت کے امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. آج دیکھیں آگے جا رہا ہے وقت کا حاکم، تو پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہے، جس طرح لگتا یہ ہے کہ 420 نمبر کا بدماش جا رہا ہے. پیچھے بھی لائنیں، آگے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. جی پروٹوکول دیکھو، جس طرح زمانے کا بڑا بدماش یہی جا رہا ہے. اور جب خلفائے راشدین کا دور دیکھے تو وہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. کیسر و کسرا کے بادشاہ آپ کے ان معاملات کو دیکھ کر، پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر حضرت عمر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر جو کپڑا آپ نے پہنا ہے تو 17 پیوند اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں. 17 پیوند. آپ نے مال سے، دولت سے اور ٹھاٹھ باٹھ سے اسلام کو تقویت نہیں دی، آپ نے اسلام پہ عمل کر کے اسلام کو تقویت دی ہے. اور آپ سے خوف و ہراساں تھے. کیسر و کسرا کے حکمران بادشاہ بڑے بڑے کفار جو آپ سے خوف لرزہ بر اندام ہوتے تھے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ان کی دین پر استقامت کی وجہ سے اور ان کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہوا. اسلام کو اس طرح تقویت ملی حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب مدینے کے اندر ایک بوڑھی مائی ہے جو گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی. مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رات کو اس کے گھر میں جا کے گھر کے سارے کام کاج کر کے آ جاتے. حضرت عمر بن خطاب جھاڑو بھی لگاتے، برتن بھی دھو کے آتے، سارے گھر کے کام کر کے آ جاتے. ایک دن یوں ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں جا کر دیکھا گھر کے سارے کام ہو گئے. وہاں گئے، گھر کے سارے کام ہو چکے تھے. حیران پریشان، یہ کام تو میں کرنے آتا، آج یہ کون کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا اب میں پہلے آؤں گا. اپنے ارادے سے جب وہ پہل کر کے پہلے جاتے تو پھر بھی جاتے، آگے گھر کے وہ کام کاج سارے ہو چکے ہوتے. ایک دن کہا میں صبح آ جاؤں گا، صبح جاؤں گا دیکھوں گا. صبح گئے تو صبح جا کے دیکھا گھر کے کام کاج سارے ہو چکے ہیں. ایک دن راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے، ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے کہ اس بوڑھی مائی کے جو گھر کے سارے کام کاج کر کے آ جاتا ہے. راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق جا رہے. حضرت ابوبکر صدیق وقت کے امیر المومنین، اور وہ اس بوڑھی کے گھر کے سارے کام کاج کر کے واپس آ رہے. حضرت عمر بول اٹھے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت کبھی نہیں لے سکتا، ہمارے وہ امیر المومنین. لیکن آج تو انسان کو تو اس کی تو خون کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اپنا ان کا یہ جو بڑے بڑے سیاسی ہیں، جمہوریت کے دل دادا ہیں، ان کا اگر بال بھی ٹیڑھا ہو جائے تو یہ آسمان پہ زمین کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اگر کوئی غریب بے سہارا مر جائے اس کے خون کی کوئی قدر نہیں. اس کا نہیں پتا اس کی جوان سالہ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اس کی بیوہ عورت ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کے گھر کا کیسے گزر بسر ہوگا.
اللہ اکبر. کون ان کو سمجھ عطا فرمائے, کون ان کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے. کاش کہ اگر تم اسلام کے راستے پہ چلے ہوتے اور ہمارے ملک کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہوتا, یہ سرمایہ دارانہ نظام نہ ہوتا, ایسے لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا اور پوچھا جاتا, جس طرح حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا, سب کو آپ نے ایک ایک چادر دی ہے, جو مال غنیمت آیا ہے سب کو ایک ایک چادر ملی ہے, تو آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ وقت کے امیر المومنین ہیں, سائلین صحابہ ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا قد تو اتنا بڑا ہے, ایک چادر سے آپ کا سوٹ یا آپ کا لباس نہیں بنتا, یہ دوسری چادر کہاں سے لائے ہیں؟ ہمیں ایک ایک, اور آپ نے خود 2 لی ہیں. حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے, اس کا جواب میں نہیں دوں گا, میرا بیٹا تمہیں دے گا. بیٹے نے کہا, ابا حضور کا قد لمبا تھا, میں نے اپنے حصے کی چادر حضرت عمر بن خطاب کو عطا کر دی. وہ نظام آئے نا, یہ بڑے بڑے مچھندر, ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے انصاف لیا جائے, ان کے اندر سے سارا وہ کچھ نکالا جائے, ان کے بینک بیلنس سارے لا کر کے ان کو, تاکہ غریب کو انصاف ملے, غریب بھی معاشرے میں عزت کی زندگی گزار سکے. آج وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عادل انصاف والے حکمران عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے, ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, دین پہ استقامت عطا فرمائے, اور ان نفوس قدسیہ کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.